السلام علیکم ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں حاضر ہیں۔ سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کون نہیں جانتا۔ ہندوستان آئے تو سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ آئے ہندوستان، اور ہندوستان میں آنے کے بعد سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ کو دلی کی ولایت عطا فرمائی، اور آپ غریب نواز اجمیر تشریف لے گئے۔ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے کچھ مریدین کے ساتھ، ایک مرید فوت ہو گئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مریدین کو اپنے ہاتھ مبارک سے قبر میں جنازے کا نماز پڑھ کے ان کو قبر میں اتارا، اور قبر میں اتارنے کے بعد آپ کے ساتھ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تھے۔ آپ کے ساتھ جتنے مریدین تھے سب چلے گئے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وہیں رہے، اس قبر کے پاس ہی رہے، کیونکہ اپنے ہاتھ مبارک سے اس مریدین کے قبر میں آپ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اتارا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے، تو سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرشد گرامی سے پوچھا کہ یا سرکار یہ کیا معاملہ ہے؟ تو سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے اس مرید پر عذاب کے فرشتے آ گئے تھے۔ اتنے میں ہی سیدنا عثمان ہرمنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے مرشد گرامی تشریف لائے، تو کہنے لگے عذاب کے فرشتے کہ اس مرید کے اوپر یہ بہت بڑا گناہ گار ہے۔ تو سیدنا عثمان ہرمنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ گفتگو ہی کہہ رہے تھے کہ یہ میرے مرید خواجہ غریب نواز کا مرید ہے۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے فرشتوں اسے چھوڑ دو، میں نے عثمان ہرمنی کے صدقے اسے بخش دیا ہے۔ اس باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کسی پیر کامل کے ہاتھ پہ بیعت ہو کر ہمیں بھی مرید ہو جانا چاہیے۔ قبر کے عذاب سے رہائی کا پروانہ دیکھیے کیسے مل جاتا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر کو کیسا ہونا چاہیے، پیر کو کیسا ہونا چاہیے۔ اگر کسی پیر کی بارگاہ میں کوئی مرید بیعت ہونے آتا ہے تو اس کے دل میں عشق ایسی بھر دے کہ دنیا کی محبت اس مرید کے دل سے نکل جائے۔ یہ سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت ساری تعلیمات ہیں، جس سے آپ نے فرمایا قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کہتے ہیں اللہ کے قریب ہونے والے میں سے وہ بندہ کون ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جو کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے اور کم بولتا ہے اور لوگوں سے کم رابطہ رکھتا ہے، وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔ تو آج ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کتنا بولتے ہیں، بے فضول کی بات ہم کتنا کرتے ہیں۔ یہ تعلیمات سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے۔ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، شیطان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو اور تیرا حبیب راضی ہو جائے، کاموں سے بچا جس سے تو اور تیرا محبوب مولا ناراض ہو جائے، یا اللہ مرتے دم تک سنت مصطفیٰ پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے سینہ توحید کا گنجینہ مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بنا دے، پروردگار عالم صدیق
اکبر کی صداقت کا صدقہ عطا فرما آمین۔ فاروق اعظم کی عدالت کی بھیک عطا فرما آمین۔ عثمان غنی کی شرم و حیا کی ہمیں چاشنی عطا فرما آمین۔ یہ مرتضیٰ کی شجاعت و بہادری کی قوت کی خیرات ہمیں عطا فرما آمین۔ یا اللہ بزرگان دین کا صدقہ عطا فرما آمین۔ یا اللہ تمام اولیاء کاملین کا فیضان عطا فرما آمین۔ یا اللہ ہمیں ایمان پر سالم اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرما آمین۔ یا اللہ ہم سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو جائے آمین۔ پروردگار عالم جتنے بھی ان بزرگان دین کی بارگاہوں میں خدمت گزار ہیں خدمت کر رہے ہیں خاص کر منا بھائی اور جو بھی ان کے ہم نفسہ ہیں مولا ہم نشین ہیں ہم رفا ہیں مولا سبھی کی صحتوں میں اور تندرستیوں میں مولا برکت عطا فرما آمین۔ یا اللہ جو بھی بزرگان دین ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرما آمین۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین۔ یا الہ العالمین جو بھی ہماری بچیاں ہماری قوم کی بچیاں جو رشتوں سے بیٹھی ہوئی ہیں مولا ان بزرگان دین کے صدقے ان کے رشتوں کا غیب سے انتظام فرما آمین۔ یا اللہ تو رحیم ہے رحم فرما تو آمین۔ کرم فرما ہمارے گناہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہے دعا قبول فرما آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین آمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین